والعرق كالسؤر وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس والهرة والدجاجة المخلعة وسباع الطير وسواكل البيوت مكروه والحمار والبغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم إن فقد الماء معلوم ہوتا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مکلف اور باہر باب میں مکلف جو ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے. جی ان فقد الماء وأن قدم الصح بخلاف نبيذ التمر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. احکام الآثار، جھوٹے کا حکم. اور پسینہ مثل جھوٹے کے ہیں. اب آگے جھوٹا بیان کریں گے. جو اس کے جھوٹے کا حکم ہے وہی اس کے یہ پہلے کلیہ بیان کر دیا ہے کہ پسینہ جو ہے وہ مثل جھوٹے کے ہے. یعنی پسینہ ہر شے کا قیاس کیا جائے گا اس کے جھوٹے کے ساتھ، طہارت اور نجاست اور حرمت اور کراہت کے اعتبار سے، اور نہیں ٹوٹے گا. اچھا ایک مسئلہ بج بیان کر دیں. اور ولا تاکہ دو اور نہ اعتراض کیا جائے یا نہ اعتراض ہوگا گدھے کے پسینے کے ساتھ کہ جھوٹا مشکوک ہے، پسینہ طاہر ہے. یہ ایک جزئی علیحدہ ہے. گدھے کا جھوٹا پسینہ مشکوک نہیں ہے، اس لیے کہ پسینہ گدھے کا طاہر ہے، مشکوک نہیں ہے. اگرچہ تھا قیاس ہونا گدھے کے جھوٹے کا مشکوک. جی یہ کہ ہو قیاس کیا تھا؟ یہ کہ ہو پسینہ بھی اس کا اسی طرح یعنی مشکوک، لیکن کیوں طاہر ہے؟ اس لیے کہ خاص کیا گیا گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے. ننگی پیٹھ اور ننگی کنڈ اور گرمی حجاز کی اور بوجھ نبوت کا، تو خام خواہ پسینہ آیا. سنا جی. تو وہ اب سرکار نے ان کپڑوں کو دھویا ہو، بدن کو دھویا ہو، یہ کوئی ثابت نہیں. اس سے یہ دلیل پکڑی گئی کہ گدھے کا پسینہ ضرورت کی وجہ سے پاک ہے. پس باقی رہ گیا حکم گدھے کے علاوہ میں قیاس پر. اب گدھے کے پسینے اور جھوٹے کا حکم علیحدہ ہے، بقایا کہ جھوٹے کا جو حکم ہے وہی ان کے. اور آدمی کا جھوٹا اور گھوڑے کا جھوٹا اور وہ جانور کے کھایا جاتا ہے گوشت ان کا جھوٹا. خبر یہ ہے کہ یہ جھوٹا پاک ہے، یہ جھوٹا پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے بھی باب نے سارے فقہ دے اہم نے، لیکن جڑے عبادات والے نے نا طہارت والے، یہ چونکہ ہر وقت ضرورت نے نا تے اس خوشی نہ اور وہ پیچھے پڑے ہے، پیچھے بھی کوئی یاد ہے پھر بھی کوئی یاد ہونا. جی مہربانی اپنے حالت کو ترس کھاؤ. مسئلے انج پکڑنا جدوں میں کو پوچھے نا تو صحیح مسئلہ دسے. میرے خیال میں یہ کم مک جائے، بلکہ شریعت نے جو کہا ہے وہ فوراً دسیا. تو کوشش کریے تو پھر اللہ کردا ہے تو اجے ہیں کتاباں اور بھی. چلو جی یہ پاک ہے.
وسعر الآدمی یعنی مطلقاً آدمی کا جھوٹا برابر ہے کہ وہ بندہ طاہر ہو یا بے وضو ہو، یا عورت ہے تو حیضہ ہو یا نفاس والی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلم ہو یا مذکر ہو، یا یہ انہوں سارے دا جھوٹا کی ہے جی بھئی لوٹے چ پانی سی تے عیسائی کسے ہندو سکھ نے ٹوٹی نال منہ لا کے پانی پی لے، اسی طرح لوٹے تے ٹوٹی منہ چ پا کے تے ہن وضو کرنا ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں جی شرن ٹھیک ہے تے باقی جڑے ہوندی ذمہ داری نہیں میری جی، میرا دل نہیں منتا جی، وہ تہاڈی اپنی مرضی جی۔ اچھا جی، خاص حالت نہ کہ آدمی کے شراب پینے کی حالت میں، شراب پیتی منہ نہ لگی فوراً پانی پیتا، ہوں پانی نجس ہو گیا، ہوں جھوٹے دی وجہ تو نہیں، پس اگر نگل گیا اپنی تھوک کو 3 مرتبہ تو پاک ہو گیا اس کا منہ جی۔ انہیں ویکھو نا اتوں جڑے مسئلہ رمز القیق پہ کوئی پلیت شے کھا گئے گندی تے 3 واری اس طرح تھوک کر کے کر لیا سی تو کی ہو گیا؟ منہ پاک ہو گیا۔ تو جتھے شریعت رعایت دے وے اتھے سختیاں نہ کرو، سونا فرمایا آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو۔ اچھا جی، یہ گھوڑے کو ما یوکل لحمہ سے علیحدہ کیا ہے، کس کو؟ اور علیحدہ کیا ہے گھوڑے کو ذکر کے ساتھ باوجہ اختلاف کی جگہ کے اس کے گوشت میں کہ گھوڑے کا گوشت کیسا ہے، اس لیے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، باوجود اس کے جھوٹا اس کا، حالانکہ گوشت حرام ہے لیکن یہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھوڑے کے گوشت کی حرمت کرامت کے لیے ہے، نجاست کے لیے نہیں ہے۔ کرامت یہ ہے کہ اعلیٰ جہاد ہے، پیچھے پڑے جی۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ گھوڑی کا دودھ حلال ہے بالاجماع، کہ گھوڑے کا دودھ، گھوڑی کا دودھ جو ہے نا وہ بالاجماع حلال ہے۔ اچھا جی، وقول طاہر خبر ہے مبتدا کی، یعنی جھوٹا آدمی کا الآخری یہ سارے پاک ہیں۔ والکلب اور جھوٹا بینستور، جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا جی، بسم اللہ، اور سباع البہائم کا، یہ جنگلی جانور جو پھاڑ کھاتے ہیں حرام ہیں، ان کا جھوٹا نجس ہے، ان کا جھوٹا نجس ہے۔ والکلب ترکیب بیان کرتے ہیں کہ اس کو مرفوع پڑھنا ہے، مضاف اس کا محذوف ماننا ہے، وسعر الکلب پڑھنا ہے، اس نے مرفوع ہے، اور قائم کرنا مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ، یعنی جھوٹا کتے کا اور سباع البہائم کا۔ سباع البہائم کون؟ شیر، چیتا، بھیڑیا اور ان کی مثل، یہ جھوٹا نجس ہے۔ خلاف واسطے امام مالک رحمہ اللہ کے کتے اور خنزیر میں، اور خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے سباع البہائم میں جی۔ اچھا، اس کو والکلب جر کے ساتھ جائز نہیں ہے پڑھنا، اس کو جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم، خرابی کی ہے۔ عطف ڈالتے ہوئے ما قبل پر مجرور سے، کیڑا؟ الآدمی یہ اندہ سیب ہے، کیونکہ لازم آئے گا عطف عامل ہیں پر اور وہ ممتنع ہے۔ وہ ایک مسئلہ پڑھا جناب وچ۔ اچھا جی، اچھا انہاں دا جھوٹا نجس کیوں ہے؟ اور نجاست ان جھوٹوں کی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
کہ دھویا جائے برتن کتے کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ منہ ڈالنے سے نہیں، 3 مرتبہ دھویا جائے، 7 تک کا بھی ذکر ہے۔ اچھا دھیان کرو، اور کتے کی زبان ملاقی ہوئی ہے پانی کو نہ کہ برتن کو، تو پس جب نجس ہو گیا کون؟ تو پس پانی تو نجس ہو گیا جی، ایسا ثابت ہوا جی، سنا جی۔ اچھا ہن حدیث تو کتے دے بارے وچ، باقی تساں کیویں ثابت کیتے؟ اور حدیث اگرچہ وارد ہے کتے کے بارے میں، لیکن پہچانے گئے ہیں باقی سے بعد دلالت النص کے ساتھ، چونکہ بھی حرام ہے تو باقی بھی حرام نے، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ ممتزج بہ اللعاب، جی کہ پانی کے ساتھ جو شے ملنے والی ہے وہ کون ہے؟ اور لعاب پیدا ہوتا ہے گوشت سے جو کہ نجس ہے، اس لیے جھوٹا نجس ہے۔ آگے سمجھے؟ والحرۃ یا والحرۃ، اور بلی کا جھوٹا، اور مرغی گند کھانے والی کا جھوٹا، اور جو اروڑیاں تے گند فروڑ کے جو دانے کٹ دیے جی، اے مخلات ہی۔ ویسے مرغیاں نا باہر فصلاں چ پھردیاں نے، وہ نہیں جنہاں نوں گھر مالک شے کچھ نہیں پاندے تے سارا دن روڑیاں فروڑ دیاں نے گند جی۔ اور مرغی مخلات، اور سبا الطیر، اور اڑنے والے پرندے جو حرام ہیں، اور سواکن البیوت کا جھوٹا، حیا عقرب وغیرہ، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے، ان سب کا جھوٹا۔ والحرہ یعنی بلی اہلیہ جڑی رکھی ہے، باہر دا بلا نہیں، وہ سبا البہائم میں چاہتا ہے، اور جنگلی بلے، یعنی جھوٹا بلی اہلیہ کا یہ مکروہ ہے، کراہت تنزیہ۔ کیوں مکروہ کیوں ہے؟ مکروہ کیوں ہے؟ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بلی درندہ ہے، اخرجہ الحاکم، اور مراد حکم کا بیان ہے، مراد حکم کا بیان بس۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس میں باوجہ حدیث صغا کے، حدیث صغا کیڑی عائشہ، بس حدیثاں دے نام یاد کرو نا۔ بھی بلی آئی، وہ نو نے ویکھیا اپنے سسر نو، بلی نو پانی پیا تو انہیں فرمایا تو تعجب کر دی پئی کہ سونیا نے بلی آئی سی تو کی کیتا سی، پانی پیا تو پھر جڑا وضو کیتا، اون دا نام حدیث صغا، بے برتن چکانا بلی واسطے جی باوجہ حدیث صغا کے۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا ثلاثہ نے، جو امام ابو یوسف فرماتے ہیں، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے بِأَسِّنَّورُ و صابون ہے نا، حدیث تقاضا کرتی ہے کہ یہ بلی کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے، لیکن ساکت ہو گیا اس کا نجس ہونا طواف کی علت کی وجہ سے۔ فرمایا علیکم اور طوافین طوافات، یاد آیا؟ اس علت کی وجہ سے اس کا نجس ہونا کیا ہو گیا۔ اور قول بالکراہت یہ جمع ہے بین الدلیلین، ان دے درندے ہونے دا بھی لحاظ ہے تے طواف والی علت دا بھی لحاظ ہے، لہذا مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ مخلات اے مسیبہ، یہ کھلی ہے بھئی۔ اسی طرح شات جلالہ، بعض گاواں میں گند کھاندیاں نے جی، اس حالت میں اگر انہیں منہ پایا تو پانی خراب ہو جائے گا جی، برخلاف محبوسہ کے، برخلاف پس نہیں مکروہ اس کا جھوٹا، نہیں مکروہ جھوٹا اس کا۔ محبوسہ تے بابے نے لکھے ہے بھی اے محبوسہ اندر ہی ہوئی تو پھر اپنی پٹھاں پھرولے گے،
محبوسہ انج بھی اوندا منہ ایک سوراخ چوں باہر ہے تے دانے تے پانی باہر ہے تے وٹھاں چ مڑ کے چونج نہیں ماردی، اے محبوسہ مراد ہے۔ تے جی وہ جو کھڈے چ ڈکو تے وٹھا فروڑ دیاں نہیں تے پھر گند ہو گیا جی۔ اچھا جی، مکروہن تنزیہن کی ان دا وجود غیر ہی غیر ہووے تے ہن اے جھوٹا کی ہے کیڑا مکروہ نہ لو نا یار، تے جے غیر نہ ہووے تے ہن اے سمجھو نا بے مکروہ تنزیہ ان دا وجود غیر ہی، تے جے غیر کوئی نہ ہووے تے اے سمجھا جی۔ تو بالٹی رکھی نہان واسطے، کوئی بالٹی پانی دی بلی پانی پی کے نہانا ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور جھوٹا گدے کا اور خچر کا اللہ زی امہ عطان، جی ان دونوں کا جھوٹا مشکوک ہے۔ وضو کرے اس جھوٹے کے ساتھ اور تیمم کرے اگر مفقود پائے پانی کو، مائے مطلق کو، ولم یجد الا سؤرہما، صرف ان دونوں دا جھوٹا ہی ہے اور کوئی شے نہیں، تو اس پانی کے ساتھ کیا کرے؟ وضو بھی کرے اور ساتھ دونوں کام کرے، اور ایما جس کو چاہے مقدم کرے، بھاوے پہلے وضو کرے تو پھر یا صح صحیح ہے، کیا ہے؟ اچھا جی، مشکوکن فیہ یعنی اس میں شک ہے، اور مشکوک فی ہوندا تو پھر مشکوک بول دے دا ہے۔ شک کیڑی شے وچ؟ بعض نے کہا ہے کہ شک طہارت میں ہے، جی بے پاک ہے کہ پاک نہیں، بعض نے کہا ہے شک طہوریت میں ہے، قیلا فی طہوریت ہی وہو الاصح، جھوٹا پاک ہے، پاک کرنے والا نا شک ہے طہوریت میں، لہذا کھوتے تے کھچر دا جھوٹا طاہر ہے، لہذا کسی کو کپڑے نو لگ گیا تھے، ہاں پاک نو پلیت نہیں کرے گا تو پلیت نو طہوریت میں شک ہے، اور یہی اصح ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر اور بعض مشائخ نے انکار کیا ہے شک کا، بعض گل سمجھا جائے دھیان نال، اور کہا ہے کہ نہیں جائز یہ کہ ہو کوئی شے شرع شریف کے احکام سے مشکوک فی، شریعت کسی مثلا مشکوک فی نہیں آخنا چاہیے، اللہ رسول دی گل ہے، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ محتاط فی، کہ اس میں احتیاط ہے، اس میں پس نہیں جائز یہ کہ وضو کیا جائے اس کے ساتھ حالت اختیار میں، جدو پانی ہور ہووے نا، ہوں اس جھوٹے نال وضو نہیں کرنی۔ دوجے بابے کہتے ہیں تہاڈی احتیاط بڑی سونی ہے، لیکن جواب بھی ہے وے، جواب دیا گیا بھائی طور کے حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو معلوم ہے، اللہ دے نزدیک تو پتہ ہے نا بھی کھوتے تو کھچر دا جھوٹا نجس ہے یا کہ کوئی نہیں، مسئلہ شک ساڈی نظروں ہے، اللہ دی نظروں تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نظروں شک نہیں، ساڈی نظروں شک، اور شک علیہ نہ ہے لے قصور فہم، سانو کیوں شک پیا؟ پھر سبب شک کا ادلہ کا تعارض ہے، گدے کی اباحت میں اور اس کی حرمت میں، اتو شک پیا، اور اسی طرح اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فی گدے کے جھوٹے کی نجاست میں اور اس کی طہارت میں، جی اچھا خچر مقید ہے بائیں طور کے ہو امہ ہمارا، ماں دی، پس اگر ماں اس کی گھوڑی ہے یا بکرا ہے، جی ہن گاں نال اگر کھوتے جفتی کر دیتی تو وچوں کو جم پیا، وہ بھی جڑا ہے نا وہ کھچر ہے جی، تو پس یہ پاک ہے، جیسا کہ ویکھو
جیسا کہ پیدا ہونے والا حمار واشی اور بقرہ اور جنگلی گدے نے جنگلی گائے نال یا کوئی ڈنگر چرن گیا کسی گاں نال انہیں جفتی کی تھی تو ظاہر وہ مادہ منویہ اون دے رے میں ٹھہرا تے وچوں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا ہے جی تے او جڑا پیدا ہے نا او حمار واشی کولوں تے بقرہ کولوں جی ان دا جھوٹا جڑا ہے نا وہ تو پاک ہے نا کیونکہ حمار واشی بھی حلال ہے تے بقرہ بھی حلال ہے جی اے گل ہے جی شاباش یا تودعو یعنی جب کہ ہے شک گدھے کے جھوٹے میں ادلہ کے تعارض کی وجہ سے بعض سے پتہ چلتا ہے مباح بعض سے پتہ چلتا ہے حرمت ہے اور نجاست میں اور کس میں تو ہم نے ترجیح دی ہے حرمت کی جانب کو اس کے لہٰذا کھوتے دا گوشت نہیں کھانا فی حق لے اور ہم نے لیا ہے احتیاط کو اس کے جھوٹے میں پس ہم نے قول کیا جمع کا وضو کے درمیان گدھے کے جھوٹے کے ساتھ اور تاکہ نہ ہو جائے وہ اگر صرف تیمم کا حکم دیں تاکہ نہ ہو جائے تیمم کرنے والا وجود ماء کے وقت اس کی طہارت کی تقدیر پر طہارت نہیں طہوریت کی تقدیر پر وہ لفظ یہ نہیں ہے اور اسی طرح حکم ہے اور اگر ثابت ہو اور یہ حکم کیڑا ایشا کڑا اگرچہ ثابت ہے کس میں کیونکہ ادلہ تو گدھے دے بارے میں متا ہے تو خچر کا تو ذکر ہی نہیں ہے گا لیکن خچر اس کی نسل سے ہے اور جب ماں کھوتی ہے تو پس ہو گیا بے منزلے ہی ہو گیا مستخلص الحقائق جون سا مقدم کرے وضو سے اور حتیٰ کہ اگر وضو کیا تو پھر یاکس کیا تو جائز ہے عطا تحتاوی یعنی وہ جڑی پڑی یعنی جائز ہے وضو کو مقدم کرنا تقدیم الوضو بہی اور اس پانی کے ساتھ یا تیمم کرنا خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں نہیں جائز تیمم کی تقدیم اس لیے کہ پانی اے جڑا پانی جھوٹا واجب الاستعمال ہے تو پس نہیں جائز تیمم پانی کے پائے جانے کے وقت لہذا پہلے وضو کر کے پانی معدوم کرے تو ہن کی کرے ہن تیمم کرے استاد جی بالٹی پوری پانی دے جھوٹے دی تے انہیں تو وضو لوٹے نال کرنا ہے تو پانی پھر بھی بچ جانا ہے تو پانی تو پھر ہے بھی اجے نہیں ایک باری وضو کر لیا بس کافی ہے جی اچھا جی برخلاف نبیذ تمر کے برخلاف نبیذ تمر کیڑا ہوندا ہے ہوا وہ ہوتا ہے وہ پانی کے ڈالی گئی ہیں اس میں کھجوریں حتیٰ کہ ہو گیا پانی تھوڑا سا میٹھا اور تھوڑا سا کتوں کڈیا اتوں کڈیا تجربہ کر لو نا تھوڑا سا میٹھا ہو گیا لیکن پانی ابھی تک رقیق بھی ہے سیال بھی ہے گاڑھا نہیں ہویا اس نال بے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں پس جب نہ پائے اس کا غیر ہور پانی کونی تے اے ہے گئے تو پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ وضو کرے کیا کرے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں تیمم کرے اور اسی کی طرف رجوع فرما لیا تھا امام صاحب رحمہ اللہ نے اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجمع بینہما کی کرے کی اے مطلب ہے جان اس بات کو کہ مسئلہ نبیذ تمر کا مختلف ہی ہے کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ ایک کہڑا نبیذ تمر جن دے مولوی جی رکت سیالیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کدے گاڑھا ہو گیا تو پھر نہیں
کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بندہ جو نہ پائے مگر نبیذ تمر تو وضو کرے اس کے ساتھ لا غیر، یعنی تیمم. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اور یہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور اسی کا قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہ کہ نہ وضو کرے نبیذ تمر کے ساتھ بلکہ صرف. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا جمع کرے وضو اور فتویٰ علی قول ابی یوسف ہے کیڑا جی. اللہ اکبر. اور پھر ہونا دے اے جل کی کرنا ہے جنہ دے نزدیک وضو کرنا ہے، یہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے اور روایت عمل کرنا ہے. شرط کی گئی نیت عند تودی کل تیمم میں جی. وہ پانی بتاؤ جس سے وضو کرتے ہوئے نیت شرط ہے، وہ یہی ہے کون؟ نبیذ تمر جی. اور اچھا جی قال فی المفید، پانی وہ پانی کے ڈالی گئی ہیں اس میں کھجوریں، تمیرات چند کھجوریں، پس ہو گیا ہے وہ میٹھا اور نہیں زائل ہوا اس سے پانی کا نام، اور حالانکہ وہ بھی بالکل پانی کی طرح پتلا ہے. جائز ہے وضو اس کے ساتھ بلا خلاف بین اصحابنا. مفید کے اندر یہ جزی لکھی ہوئی ہے، مفید کے اندر فقہ دیا کتاب. اور پسینہ مثل جوٹھے کے ہے، اور آدمی کا جوٹھا اور گدھے کا جوٹھا اور وہ جانور کہ کھایا جاتا ہے ان کا گوشت، ان ساریاں دا جوٹھا پاک ہے. اور کتے کا جوٹھا اور خنزیر کا جوٹھا. بسم اللہ الرحمن. اور سباع البہائم کا جوٹھا نجس ہے، اور بلی کا جوٹھا اور دجاجہ مخلات کا جوٹھا اور سباع الطیر کا جوٹھا اور سواکن البیوت کا جوٹھا مکروہ ہے، اور حمار اور بغل کا جوٹھا مشکوک ہے. وضو کرے مکلف اس کے ساتھ اور تیمم کرے اگر مفقود پائے ماء مطلق، اور جس کو مقدم کرے صحیح ہے، برخلاف نبیذ تمر کے ہیں. اور پسینہ مثل جوٹھے کے ہے، اور آدمی کا جوٹھا اور گدھے کا جوٹھا اور ما یوکل لحمہ کا جوٹھا پاک ہے، اور کتے کا جوٹھا اور خنزیر کا جوٹھا اور سباع البہائم کا جوٹھا نجس ہے، اور بلی کا جوٹھا اور دجاجہ مخلات کا جوٹھا اور سباع الطیر کا جوٹھا اور سواکن البیوت کا جوٹھا مکروہ ہے، اور حمار اور بغل کا جوٹھا مشکوک ہے. وضو کرے مکلف اس کے ساتھ اور تیمم کرے اگر مفقود پائے مائے مطلق کو، اور جس کو مقدم کرے صحیح ہے، برخلاف نبیذ تمر. باب التیمم یتیمم لبعده میلا عن ماء او لمرض او برد او خوف عضو او صبع او فقد آلة مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنبا او حائضا بطاهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نفح وبه بلا عجز نابيا. بس چلو جی. تیمم کرے، تیمم کا باب التیمم لکھا تو باب التیمم. اچھا تیمم کرے مکلف، ویکھے مکلف مولا السلام کون ویکھے؟ اچھا چلو ٹھیک. تیمم کرے مکلف
باوجہ اپنے دور ہونے کے 1 میل پانی سے یا مرض کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے خافا یقتلہ البرد جی یا دشمن کی وجہ سے یا درندے کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے یا آلے کے مفقود ہونے کی وجہ سے، یہ سارے سبب ہیں کس کے؟ ان میں سے کوئی بھی پایا جائے تو کیا کرے؟ اچھا جی توجہ جی، باب تیمم میں تیمم لغتاً القصد اور شرعاً عبارت ہے قصد کرنا پاک مٹی کا، اور نال باقی بھی قصد کرنا کس کے لیے؟ تطہیر کے لیے، تاکہ باوضو ہو جاؤں، جو کام بغیر وضو جائز نہیں وہ کام جائز ہو جائیں۔ اچھا جی، ثبوت تیمم کا کتاب اللہ کے ساتھ بھی ہے، سنت شریف کے ساتھ بھی ہے۔ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور سنت شریف وہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنا دی گئی ہے میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی، جہاں کہیں پالے سرکار نے فرمایا پالے مجھے نماز، میں تیمم کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ اور تحقیق منعقد ہے اجماع تیمم کے ثبوت پر، انعام اور نہیں تھا تیمم مشروع سمت کے غیر کے لیے، انعام کے کوئی۔ اچھا جی، تیمم کی سنتیں کتنی ہیں؟ اور تیمم کی سنتیں 8 ہیں۔ مارنا اپنے کفین کے باطن کے ساتھ، ہاتھ انج مٹی تے مارنا ہے، انج نہیں مارنا، اے سنت ہے بھائی۔ انج پٹھا مار کے بھی کیتا تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن سنت سدھا جی۔ اچھا جی، اور آگے کرنا ان کو رکھ کے نا، ایک بار مٹی دے آگاں کرنا اور پیچھے کرنا ان کو 2، اور جھاڑنا ان ہاتھوں کو، کنیاں ہو گئی ہیں، اور انگلیوں کو کھلا رکھنا، اور مٹی دے ملن لگیا تاکہ تھوڑی تھوڑی اندر بھی جائے، اور ترتیب پہلے منہ دا مسا تے پھر باماں جی، اور پے در پے، یہ نہیں کہ منہ دھو کے پہلے چاہ پی ابھی آبت کولوں پھر آ کے باماں دا بنا، منہ دھو کے نہیں ہے، منہ دا مسا کر کے، انج نہیں بھائی۔ قضا فی المستخلص والتائی، اور فرمایا فتح المعین میں مشروع ہوا تیمم غزوہ مریسی میں، جب کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار گم ہو گیا۔ یہ شعبان کا مہینہ تھا، 6 ہجری تھی، گل مک گئی۔ سانو تیمم دے وچ 2 رخصتاں نے، سانو پہلی، اور رخصت ہمارے لیے تیمم میں من حیث الاعلیٰ بھی ہے، من حیث کیونکہ اکتفا کیا گیا اس میں سعید کے ساتھ وہ جو بظاہر ملوث ہے، بظاہر ملوث ہے، اور رخصت ہے ہمارے لیے من حیث المحلوی بھی باوجہ اختصار کے تیمم میں وضو کے آدھے اعضاء پر۔ 4 فرض نے وضو دے، تین دے وچ کنے نے؟ ادھا ہو گیا نا، اے 2 رخصتاں نے۔ اور وہ جو کہا گیا اس کی تعریف میں کہ قصد کرنا کس کا؟ طاہر کا، کس کے لیے؟ حدث کے ازالہ کے لیے، اس میں مسامت ہے۔
اس لیے کہ قصد جو ہے نا وہ اس کا معرف نہیں ہے، بلکہ قصد کیا ہے؟ شرط ہے اس کی۔ پس تیمم نام ہے، تعریف یہ ہے تیمم کی، حقیقت یہ ہے، اور تعریف حقیقت ہوں ہے شاید ہی، تعریف اس کی تیمم کی یہ ہے کہ تیمم نام ہے چہرے کے مسح کا اور یدین کے مسح کا، نیت کی شرط کے ساتھ۔ وضو کے بعد تیمم کو لائے ہیں، مناسبت بینہ و بین الوضو یہ ہے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا، اسی لیے اس کو مؤخر کیا ہے۔ لیکن آگے بدل ہونے میں اختلاف ہے، ذرا دھیان کریں جائے، بدلیت کس چیز میں دھیان کریں جائے، لیکن بدلیت خلافت شیخین کے نزدیک پانی اور مٹی میں ہے، مٹی پانی کا خلیفہ ہے، وضو تیمم کا، تیمم وضو کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ لہذا تیمم بالکل اپنے وقت پورا اومی ہے جی میں وضو ہے، جی میں، اور اندہ محمد رحمہ اللہ خلافت فعلین میں ہے، یعنی فعل تیمم فعل وضو کا خلیفہ ہے، اے کر لیجیے، اور متفرع ہے اس پر متودی کا اقتداء، متودی کے اقتداء کا جواز تیمم کے ساتھ، اندہ ہما ٹھیک ہے کیونکہ تیمم اپنے وقت وچ بالکل اومی ہے جی میں کی ہے وضو ہے، اندہ محمد ٹھیک نہیں، چونکہ جڑا پیچھے بھی انہاں کول اصل ہے، جڑا اگے بھی ان کول خلیفہ ہے، کیونکہ اے فعل دا خلیفہ ہے، سمجھ آ گئی جی؟ اے بچہ جی پڑھیں جڑا مسئلہ جی، لے بو دہی میلن، کیوں بوجہ اس کے دور ہونے کے کتنا میل، فرسخ کا تیسرا حصہ ہے، 4000 ذراع، اور ذراع 24 انگلیاں، جی آگے کی لفظ جی اے بیعد لکھا ہے نا، ہاں اطلاع غلطی ہے، ٹھیک کری میں بہت پئی ادھر بچ ہے، شاباش، 24 انگلیاں بے عدد حروف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ شریف دے 24 حرف نے، کنے تو آندھے نے کلمے کے حروف کے عدد کے برابر جو ہے نا بے انگلیاں، جی تو ذراع 24 انگلیاں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اچھا جی، واہ واہ سبحان اللہ، این تو برابر ہے، اچھا جی انہیں جڑا ہے نا میل پانی کو دور ایک میل برابر ہے کہ ہو مکلف ہو یہ کام شہر میں یا شہر وچ میل پانی دور، بعض نے کہا کہ یہ مسافر، اچھا مسافر کے بارے میں، بعض نے کہا مسافر کے بارے میں جب پانی اس کے آگے ہے اور ادھر سفر کر کے جا رہا ہے تو اندازہ کیا جائے گا 2 میلوں کا، اندازہ کیا جائے گا 2 میل دور ہے تو تیمم کر کے تھے پڑھ سکتا ہے، نیڑے تو تھے جا کے وضو کر کے پڑھے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے یہ کہ اندازہ کیا گیا ہے 2 میلوں کی دوری کا مطلقاً چما پاسے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ ہو ایسی جگہ میں کہ سن سکتا ہے پانی والوں کی آواز، جتھے پانی ہے نا وہ کدی اچھی آواز مارن نا او پترا کرو چاہ بنوا کے لیامی، تو یہ آواز اتھے انہوں دی ہے تو پس یہ قریب ہے، وگرنہ پس۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ پانی جب ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر یہ پانی کی طرف جائے اور وضو کرے تو چلا جائے گا قافلہ اور آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، اتنی دور ہے تو یہ پانی، وگرنہ پس وہ اندنے یہ احسن جداً ہے۔
اور وہ جو ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے وہ اقرب الاقوال ہے 1 میل. اچھا جی لے مارا دن پہلا سبب سی میل دور ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پانی 1 میل دور ہے تیمم دی اجازت ہے تیمم دی اجازت ہے. اولے مارا دن اولے مثال طور تے بھی تسی ادھر اگلے علاقے 'چ نکل گئے ہو تے او جڑا ہے نا بھی ٹائم ہو گیا نماز دا تے راہ وچ پتہ ہے بھی اتنے پانی کو نہیں ہوندا کوئی کسی جگہ تے او اگلے سٹاپ تے 5-7-8 میل دور تہاڈے کول گڈی بشک آواز جڑدی ہے لیکن شرن تسی نماز دا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تیمم کر کے جی وہ تو کیا سی بھی اگر آخر وقت تک پہنچ سکتا ہے بھی افضل طریقہ مستحب لیکن کیا بندہ ہے تو رک کے نماز پڑھتا ہے تو اجازت ہے کہ کوئی نہیں اجازت ہے. اچھا جی مرض کیڑی بائیں طور کے خوف کرے مرض کے سخت ہو جانے کا شدید ہونے کا پانی کے استعمال کے ساتھ یا حرکت کرنے کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کے لیے حرکت کرا گا تو بیماری دے آزان تکلیف ہے یا نہیں قدرت رکھتا پانی کے استعمال پر جی عند شافی رحمہ اللہ محض تیمم کر سکتا ہے جب خوف کرے جان کے ضائع ہونے کا یا عضو کے اس تو بغیر نہیں کر سکتا. اور ہمارے نزدیک تیمم کرے مطلقاً بھئی صرف ہے بھی کوئی مرض ودنے دا یا حرکت نال تکلیف دا خوف ہے تو او کی کرے کر سکتے. مسئلہ جی بہرحال جب نہ قدرت پائے مریض وضو پر اور نہ کمزور ہے اور نہیں اس کے پاس جو اس کو وضو کرائے یا اس کو وہ جڑی بھی شے انہیں کرنی سی تو پس بے شک وہ نہ نماز پڑھے عندہما اور جامع صغیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے یعنی انتظار کرے اور جامع صغیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مقطوع الیدین والرجلین جن ہاتھ پیر دو میں کٹے نہیں اگر اس کے چہرے میں بھی زخم ہے تو یہ نماز پڑھے بغیر اور بغیر اور اعادہ اور بولو چاہ. اور تنویر میں لکھا ہے اور تنویر مولوی چ نہیں کتاب دنا ہے اور اس کی شرح میں تنویر الابصار متن ہے تے در مختار ہوندی شرح ہے سنا جے تے رد المختار دوواں دی شرح ہے جن دا نام فتاوی شامی ہے جی اور تنویر میں اور اس کی شرح میں ہے کہ فاقد الطہورین جو دونوں طہارتوں کا فاقد ہے یعنی پانی اور باوجہ مرض کے تو مؤخر کرے کس کو اور فرمایا قالا فرمایا کہ تشبہ کرے کن کے ساتھ بنماز وقت تشبہ بالمصلی کرے پس رکوع کرے اور سجدہ کرے اگر پائے جگہ خشک وگرنہ اشارہ کرے پھر اعادہ کرے کھڑے ہو کر پھر اعادہ کرے اور اسی کے ساتھ اور اسی کی طرف صحیح ہے رجوع کن کا امام صاحب کا تو اندہما تو سمجھ آ گیا نبی صاحبین دا مذہب جی او بردن یعنی جب خوف کرے جنبی اگر غسل کرے گا یا وضو کرے گا یہ کہ مار دے گی اس کو ٹھنڈک یا مریض بنا دے گی اس کو ٹھنڈک سردی تو تیمم کرے مطلقاً دا مطلب ہے برابر ہے کہ خارج المصر یا ایشا بس ہے اور عندہما نہ تیمم کرے کس میں شہر میں اس لیے کہ گرم پانی کا میسر ہونا مقیم کے لیے شہر میں غالب ہے. اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل وہ بھی کر سکتا ہے
کہ عجز تحقیق ثابت ہے اس کے حق میں حقیقتاً کہ ٹھنڈ لگتی پئی ہے تو پس معتبر ہے، اور اصح عدم جواز تیمم کا بے وضو کے لیے شہر میں اجماعاً ہے۔ بندہ شہر ہے تو وضو کرنا ہے تو پانی ٹھنڈا ہے، آندھنے یہ جائز نہیں کہ کی کرے ہو، ہاں کیونکہ شہر وچ انہاں کو پانی گرم کرنے دا کوئی سبب بندا ہے تو جے ٹھنڈے نال کر بھی لیا تو فٹو فٹ شاہ اپنے گھر وچ اوتھے ان کو رضائی گرم کپڑا تو کم بن جائے گا جی۔ اچھا جی سنیں بے صح یہی ہے کہ وہ شہر میں وضو نہیں غسل ہے تو وہ کر سکتا ہے جی، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور مراد بالخوف المرض والبرد، بے مرض کا خوف ہے یا ٹھنڈک کا خوف، اس سے مراد کیا ہے؟ غلبہ ظنوں کی نشانی سے، یا ایک باری پہلے میں کیتا سو تے پھر پھڑکن لگ پیا سی تجربہ سے، یا طبیب مسلم غیر ظاہر الفسق کے خبر دینے کے ساتھ، یہ کتنے رہندا ہے؟ ویکھا جی کدی آئندہ جی، چلو یہ کتوں لپے دا۔ اچھا جڑنا یا خوف، یا خوف، یا تیمم کرے کس کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے۔ بسم اللہ، خوف کس سے؟ دشمن سے، یا درندے سے، یا پیاس کا خوف ہے، یا آلے کا فقدان ہے جی۔ دشمن سے خوف کہ منع کرتا ہے وہ دشمن اس کو پانی کی طرف جانے سے جی، یا خوف کرتا ہے اپنی جان پر ہلاک کا یا قید کا، تے دشمن تے پھڑ لوے دا، یا خوف کرتا ہے اپنے مال پر اس سے کہ مال لٹیا جائے گا، یا اپنی ذات پر فاسق کی وجہ سے اندل اتھے میں وضو دے تے آنے لگا تو اتھے ہو جا بندہ مگروں تھیلا چوک کے لے جائے گا، یا پیاس کی وجہ سے، پیاس اپنے اوپر یا اپنے، اگرچہ راستے میں کتا ساتھ ہو، اور اسی طرح اگر محتاج ہو وہ پانی کا کس کے لیے؟ اے شابہ سے، او فقد آلتن یعنی دیکھ رہا ہے پانی کو اور نہیں ہے اس کے پاس پانی نکالنے کا آلہ یعنی پاک آلہ، اور اگر نہ پائے آلہ کے پانی نکالے اس کے ساتھ، اور بندہ موجود ہے جو پانی میں اتر کر پانی نکال کر دیتا ہے لیکن اجرت لیتا ہے تو لازم ہے اس کو، اور لازم تھا جی اجرت ہوئے گی تا، اجرت نہیں تو پھر بھی مجبوری ہے جی۔ اچھا جی کرنا کمیں میں کی شے؟ مستوعباً وجعہ درا حال کے گھیرنے استیاب کرنے والا ہو اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں بھی تیمم ایویں کرنا ہے، پورے منہ تے ہاتھ پھیرنا ہے تے پوریاں باہماں ہوتے اپنی مرفقین کے ساتھ تے ضربہ کنیا 2 ضربوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایشا بس اگرچہ جنبی ہو، اگرچہ ان پھر پڑھ دیا مستوعباً یہ حال ہے ضمیر سے جو کس میں ہے، یعنی تیمم کرے درا حال کے گھیرنے والا ہو۔ اچھا جی یہ جڑا استیعاب اور یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے کہ ساڑھے نزدیک تیمم میں پورا منہ، اور روایت کی ہے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ استیعاب شرط نہیں ہے، آپ دی روایت ہے حتیٰ کہ اگر مسا کیا اکثر ذرائن کا اور اکثر کف کا تو،
اور ظاہر الروایہ پر یہ ہے کہ اپنے تئیں پوری کوشش کرے، حتیٰ کہ ضروری ہے کہ سے کنگنوں کے اتارنے کا مطلب جگہ پیچھے کھلے نے پھر تو ہو سکتا ہے جی، اور انگلیوں کا خلال کرنے سے، اور اسی پر دیا گیا ہے مع مرفقیہ، مسئلہ اگر کاٹ دیے گئے نعوذ باللہ دوست کے دونوں ہاتھ کونیوں سے جی تو مسح کرے کٹی ہوئی، کسے کرانا ہے نا، اور اگر مرفق سے اوپر تک کاٹ دیے گئے تو پھر لا، اوتھے مسح نہیں صرف منہ دا مسح ہے، سنیں جی، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، کیونکہ ان کے نزدیک مسح کرنا محلے قطع کا لازم ہے، میں جس تک باں کٹی ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، ان کے نزدیک مسح محلے قطع کا لازم نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہے، اور اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسغین تک مسح کرنا ہے، منہ نہ کر کے تو اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، رسغین تک قدیم قول، کیونکہ آپ جو دو قول نے، تو پہلے قوم نو قول قدیم تو دوسرے نو قول جدید ہے، اور جدید میں ہمارے مذہب کی طرح ہے، اور فرمایا امام مالک و احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسح کرے اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنے، اور مشہور میں مذہب مالک یہ ہے کہ مسح کرے کتوں تک، رسغین تک فرض ہے اور مرفقین تک، اور امام زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے، امام مالک کے استاد ہیں کہ کچھ تک مسح کرے، کتوں تک، اور بغل ہو ابتو۔ اچھا جی، بے ضربتین کی اس کا تعلق ہے یا تیمم کے ساتھ یا مستحبن کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، دراں لے کے گھیرنے والا ہو ضربتین کے ساتھ، یا تیمم کرنے والا ہو ضربتین کے ساتھ۔ اچھا جی، اور جناب ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 ضربیں ہیں وضو میں، تیمم میں، ایک ضرب چہرے میں، اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں میں، اور تیسری ضرب پھر دونوں میں، تیسری باری ضرب مار کے دے پھر ایک باری منہ تے پھیرے تے پھر ایک باری، اور امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کافی ہے ایک ہی ضرب، وہ منہ تے پھیرے تے پھر وہی ہاتھ، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں، اور ہمارے نزدیک تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب اور ایک ضرب، دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمار بن یاسر کے لیے انہاں بڑا کی کیتا سی ہیں، لیٹے سڑ سارے تے سونے فرمایا سی کافی ہے تجھ کو ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب۔ اچھا جی، تیمم کرنا کیویں میں، اور کیفیت تیمم کی یہ کہ مارے اپنے دونوں ہاتھ جن سے زمین پر، اور مارنے دا معنی ہے نہیں کٹے جائیں زور مارے کٹا اڑا کے پورے محلے چینج نہیں، مطلب میں زمین ہاتھ رکھا کو پیچھے کرنے نے جی، مارے اپنے دونوں ہاتھ جن سے زمین پر، اور مسح کرے ان دونوں کے ساتھ اپنے، پھر مارے دوسری ضرب، اور رکھے اپنے کف یسرا کا بطن، اپنے اے نا آ کف یسرا ہے، کف یسرا کا بطن رکھے علی ظاہر کف الیمناش، ہر باندھ آ ظاہر ہے جی تے آ باطن ہے جی، ہن آ جڑا ہے نا کھبے دا این دے پیچھے انج کر کے ایتھوں تک اے پہنچ گیا کونی تو پیچھے، اچھا جی، اور مسح کرے 3 انگلیوں کے ساتھ، کتنے کے ساتھ، اچھا 3 نال جی، خنصر
جی ਤੇ ਵਤਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਪਿਛਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ جی ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲੈ ਦੇ جی اچھا جی اپنے یمنا ید یمنا کے ظاہر پر مرفق تک جی پھر مسح کرے اس کے باطن کا ابہام اور مسبحہ کے ساتھ انگلیوں کے سرے تک ہے انج کر کے پھر انج سمجھا جی جی پھر ایویں ہی سجے نال کھبا جی ایویں ہی سجے نال کھبا پھر ایویں ہی چلو جی اوکے دے گیا جی میں پھر کرے یسرا کے ساتھ اسی طرح جی اور تیمم کا رکن 2 ضربے ہیں جی جی اور استیاب ہیں اور تیمم کی شروط ہو جی شرطیں اس کی کتنی ہیں نیت جی مسح جی ہونا اس کا 3 اور اکثر جی اور سعید جی بے پاک مٹی اور ہونا اور سعید کا مطہر اور فقد ماء اور ابن حبان نے زیادہ کیا شروط میں کہ مسلمان بھی ہوئے اور تاکہ کو گزر گیا بیان تیمم کی 8 سنتوں کا پیچھے دسیا کہ کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے پھر تو جی اچھا جی اگرچہ ہو جنبی تامی اے تیمم میں یا حیضہ جب پاک ہو گیا حیض سے تو اندہ بھی تیمم میں کرنا کیڑی شے نالے بے طاہرن طاہر کے ساتھ جن سے زمین سے کیا جن سے زمین سے او دیکھو بے طاہرن آندھے نے اگر مصنف رحمہ اللہ لہو ابدالہ بالطہور آندھے نا جی بطہور کی من جنس الارض اے اولا سی واسطے اعتراض کرنے کے زمین سے جو نجس ہے خشک ہونے کے بعد زمین متنجسہ خشک ہونے کا اب شاب کیتا چھوٹا زمین سک گئی ہے ہو گئی ہے طاہرہ نماز کے حق میں لیکن تیمم نہیں کر سکتے کوئی یاد آئی گل اس واسطے کی آخنا سی طہور بہتر سی اچھا جی اے من جنس جڑا ہے اور جار مجرور متعلق ہے کس کے اب بطاہرن تیمم کرے طاہر کے ساتھ کن کے نزدیک اکثر مشائخ کے نزدیک لیکن فقہ کالا فلینی کہ وہ بے اکثر نے دیا کہ بھی اے جڑا نا بھی ترکیب دے اعتبار بے طاہر کس کے متعلق ہے یا تیمم کا متعلق ہے اور لیکن عینی میں ہے کہ یہ صفت ہے کس کی یعنی ضربتین ایسی ضربتین جو ہونے والی ہیں وہ کس کے ساتھ اے بضربتین المتصفین بطاہر من جنس الارض اور جنس ارض کونی او مٹی او ریت او پتھر او چونا کلی زرنیخ تے سرما جی اے سارے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں جائز تیمم مگر مٹی کے ساتھ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر تراب منبت کے ساتھ مٹی تے جڑی ہتھاں نال بھی لگے انج مراد جے منبت اے نہیں بھی کھا ہو گیا ہوئے بھئی وہ تو اٹھی ہوئے تو ہتھاں نال دھیان کرے جی با وجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیل صعیدن طیبن یعنی ترابن منبتن اے معنی کیتا نے جی ہماری دلیل ہے کہ سونیوں صعید تو ہوگی مٹی تے طیب نام اسم ہے مشترک مراد اس سے منبت بھی ہوتا ہے اور اس سے مراد اس سے حلال بھی ہوتا ہے اور یہاں طاہر تو بالاجماع مراد ہے کہ مٹی پاک اے تمانا کر لیا سارا کندہ طیب دا تو پس اب نہیں ہونا ہوگا غیر اس کا مراد کیونکہ مشترک اس کے لیے عموم کوئی نہیں ہوتا سمجھو اچھا جی اعتراض کیا اس کے ساتھ اس شے سے جو نہیں ہے کس سے او کیڑی ہونی
اور وہ ہے جو جل جائے آگ کے ساتھ، پس ہو جائے وہ رماد، سوا بڑھ جائے، جیسا کہ درخت گندم جی یا اور غلہ جات ایندے بھی زمین پہ نکلے، یا وہ ڈھل جائے نرم ہو جائے، جیسا کہ لوہا رساس تے نقدین سونا چاندی۔ جب غبار آلود ہو وہ شے جو نہیں ہے جن سے ارد سے، تے بس جائز ہے تیمم دے غبار ہوتے، اتا کہ کپڑے تو غبار پہ ہے، ہاتھ مارا مٹی ہاتھ نہ لگ گئی تو کی ہے جائز ہے جی۔ واپس چلو۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ اگرچہ نہ ہو جن سے زمین پر نقعن مٹی، جن سے زمین اگرچہ بالکل توتی تاتی، پتھر بارش پہ صاف جی، اے بار پتھر تو سو تکی کیتا ہے ہاتھ نہ ککھ نہیں لگا تو کی ہے تیمم ہو گیا۔ اگرچہ نہ ہو جن سے زمین پابی ہی اور اس کے ساتھ جی، اور بغیر عاجزی کے درا حال ہے کہ نیت کرنے والا ہو جی، بابے ہی یعنی جائز ہے تیمم کس کے ساتھ؟ غبار کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بغیر عاجزی کے، مسئلہ سمجھا جے پیچھے سے نا جن سے زمین تے تو کرنا ہے نا توڑے غبار نہ بھی ہوگا تے غبار کسے شے ہوتے توڑے عاجز نہیں، مٹی ہے تے تامی اس غبار والی تھان تے کر لے تے کی ہے تیمم ہو گیا۔ اور دیکھو تو بلا عجزن عن التراب، لیکن اندہ بھی یوسف کسے شے ہوتے غبار ہے نا جڑی جن سے زمین بچوں نہیں، اس غبار تے تا جائز ہے جدوں اندل عجزے بھئی اور کو مٹی شٹی رب دی کو نہیں پہی جی، سمجھے ہی، لیکن ساڑھے نزدیک مطلقاً۔ اچھا جی، ناب یعنی اس کا بھی تعلق کی، او یا تیمم ہوئے بھی حالی کہ تیمم کرے مکلف درا حال کہ کیا کرنے والا ہو، کس کی؟ نماز کی استباحت کی یا قربت کی، ایسی قربت جو نہیں ادا ہو سکتی، اور اندہ ظفر نیت تیمم کی شرط کوئی نہیں ہے۔ سنے ہی او بنا تھی بے تیمم کرے مکلف تیمم کرے مکلف باوجہ دور ہونے، اہل اجل بود نفس ہی انل پانی، باوجہ دور ہونے مکلف کے 1 میل کس سے؟ پانی سے، یا تیمم کرے مرض کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا درندے کے خوف کی وجہ سے، بہت کو درندہ جاوے گا تو نقصان دے گا، یا پیاس کی وجہ سے، یا آلے کے فقدان کی وجہ سے، درا حالے کے گھیرنے والا ہو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں کے ساتھ سمیت، اچھا جی بے 2 ضربوں کے ساتھ، یعنی تیمم کرے 2 ضربوں کے ساتھ، اگرچہ جنبی ہو یا حیضہ ہو، تیمم کرے طاہر کے ساتھ، جن سے زمین سے، اگرچہ نہ ہو جن سے زمین پر غبار، بابی ہی کا مرجع نہ کن، اور جائز ہے تیمم غبار کے ساتھ بغیر عاجزی کے، پھر پیشاں درا حالے کے نیت کرنے والا ہو، کوئی دے بچی اختصار نا بیچارہ کو جنو چھک چھک کے کھولو۔ تیمم کرے مکلف باوجہ اس کے دور ہونے کے 1 میل پانی سے، یا تیمم کرے مرض کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا درندے کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے یا آلے کے فقدان کی وجہ سے، درا آلے کے گھیرنے والا ہو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونوں سمیت 2 ضربوں کے ساتھ، اگرچہ جنبی ہو یا حیض،
تیمم کرے طاہر کے ساتھ جن سے عرض سے اگرچہ نہ ہو جن سے عرض پر غبار، اور غبار کے ساتھ تیمم کرے بغیر جس کے درا حالے کی نیت کرنے والا ہو۔